السلام علیکم دوستو، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر جو کہ 28/2/2023 کو ہونے والا ٹیسٹ ہے، اس کے ہم نے ایک سیریز شروع کرنا ہے۔ اور یہ ٹیسٹ جو ہے 45 MCQs پر مشتمل ہوگا، ریٹن ٹیسٹ، جس میں 50% جو ہے وہ اسپورٹ سائنس سے آئیں گے، یعنی 23 کویسچن جو ہے وہ اسپورٹ سائنس سے، جبکہ باقی 50% میں سے 25% جو ہے وہ جی کے جنرل نالج کے 11 کویسچنز ہوں گے، اور 25% جو ہے وہ جنرل انگلش کے 11 کویسچنز ہوں گے۔ تو اسی سلسلے میں میں نے کوشش کی ہے کہ کلاس 6 سے لے کر آگے جتنا ہو سکے وہاں تک ہم اسپورٹ سائنس کے جو بکس ہے، صحت و جسمانی تعلیم، ان کے بکس جو ہے ہم اس سے ٹاپکس جو ہے وہ کور کرتے رہیں۔ یہ بکس جو ہے صحت و جسمانی تعلیم چھٹی جماعت کے لیے ہیں، اور اس میں 9 چپٹر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر دن 2 چپٹرز کا ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ کرتا رہوں، اور یہ اس کا پہلا چپٹر جو ہے متعدی اور غیر متعدی امراض، یہ چپٹر ہم شروع کریں گے۔ متعدی امراض کی تعریف۔ اس متعدی امراض کو انگلش میں جو ہے وہ ہم انفیکشیس ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں، کنٹیجیس یا کمیونیکیبل جو ایک سے دوسرے کو لگنے والے، یا انفیکشیس جو کہ مائکرو آرگینزم کی وجہ سے لگتے ہیں، یا کنٹیجیس جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ متعدی امراض وہ ہے جو کسی مریض سے تندرست شخص کو لگ جائے۔ ان امراض کی جراثیم متاثرہ شخص یعنی مریض سے صحت مند انسان کو ہوا، پانی، غذا، لباس اور کیڑے مکوڑوں وغیرہ کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ چند متعدی امراض کے نام درج ذیل ہے: نزلہ، زکام، انفلوئنزا۔ یہ سارے انفلوئنزا جو ہے یہ وائرل ڈیزیز ہے، جبکہ پیچس، اس کو ڈائسینٹری یا ڈائریا بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے۔ تپیدق جو کہ ٹی بی، یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے۔ اور اسی طرح تب محرقہ، یہ ٹائیفائڈ، یہ بھی بیکٹیریل ڈیزیز ہے۔ چچک، اس کو چکن پاکس کہا جاتا ہے، یہ وائرل ڈیزیز ہے۔ جبکہ خسرہ جو ہے اس کو میزلز کہا جاتا ہے، یہ بھی وائرل ڈیزیز ہے۔ خناق، ڈپتیریا، یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے۔ زرد بخار یعنی یلو فیور، یہ جو ہے وائرل ڈیزیز ہے۔ اور طاعون وغیرہ یعنی پلیگ، یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے۔ The sources of spread of communicable disease are as follows. The patient is dressed. یہ پیشنٹ کے کپڑوں سے، by eating the patient's leftover, using the patient's towel or other items, by direct matching. یہ پرہیز کے لیے اس نے، یہ میں نے گوگل ٹرانسلیشن پہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، تب یہ مسئلہ ہے۔ Infectious disease are transmitted from sick person to a healthy person through the above means, so avoid them. Must do. The patient's food and other consumables should be separated. ابھی definition of non-communicable diseases اس میں ہے: non-communicable diseases are those that are not transmitted from one person to another person through air, water, clothing or normal. مطلب ہے کہ ڈائریکٹ نہ ہو، یہ انڈائریکٹ ہو، اور انٹرکورس یعنی سیکشول ٹرانسمیشن بھی نہ ہو، بٹ are transmitted to healthy person through a syringe, blade or blood transfusion used by a sick person. For example, hepatitis A, B, C, AIDS, etc. متعدی امراض پھیلنے کے ذرائع مندرجہ ذیل ہے: مریض کے کپڑے پہننے سے، مریض کا بچا ہوا کھانا کھانے سے، مریض کا تولیہ یا دیگر اشیاء استعمال کرنے سے، براہ راست میل ملاپ سے۔ پرہیز کیا ہے؟ متعدی امراض ایک مریض سے تندرست انسان کو مندرجہ بالا ذرائع سے منتقل ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مریض کے کھانا اور دیگر استعمال کی چیزیں الگ کرنی چاہیے۔ غیر متعدی امراض کی تعریف۔ غیر متعدی امراض وہ ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو بذریعہ ہوا، پانی، لباس یا عام میل جول سے منتقل نہیں ہوتے، بلکہ مریض کے استعمال شدہ سرنج، بلیڈ یا انتقالی خون کے ذریعے صحت مند انسانوں کو منتقل ہوتی ہے، مثلاً ہیپیٹائٹس اے، بی، سی، ایڈز وغیرہ۔ غیر متعدی امراض کے ذرائع۔ ان امراض کے جراثیم زیادہ نہیں پھیلتے، بلکہ جس مریض میں ہوتے ہیں اس میں ہی رہتے ہیں، اور ان کا علاج بہت مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔ یہ عام ذرائع سے ایک بیمار شخص سے دوسرے کو نہیں لگتے، تاہم درجہ ذیل ذرائع سے لگ سکتے ہیں: مریض کا خون استعمال کرنے سے، مریض کے استعمال شدہ سرنج اور بلیڈ سے، مریض کے استعمال شدہ سوئی سے، گندا پانی پینے سے۔ پرہیز۔ نمبر 1، زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارے۔ نمبر 2، ذہن کو پاکیزہ اور ماحول کو صاف ستھرا رکھے۔
نمبر 3 روزمرہ کے کاموں میں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھے۔ نمبر 4 اگر خدا نخواستہ کسی کو ایڈز یا مہلک بیماری ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ ادویات کے استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرے۔ تناؤ اور ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرے۔ یرقان جائنڈس، انسانی جسم میں یرقان کی علامت جگر کی کارکردگی درست نہ ہونے پر ظاہر ہوتی ہے۔ جگر ہمارے جسم کا نہایت اہم نالی دار غدو ہے۔ یہ پسلیوں کے نیچے دائیں طرف چھاتی کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اس میں خون کی بہت سی مقدار موجود ہوتی ہے۔ جگر خون کے اندر پائے جانے والی زہریلے اور فاسد مادوں کو چھان کر الگ کر دیتا ہے اور صاف و صحت مند خون کو دوبارہ دل کی طرف بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے اہم افعال میں البومین اور خون کو جمنے میں مدد دینے والی پروٹین بنانا ہے۔ جب جگر کسی اندرونی یا بیرونی خرابی کی وجہ سے اپنا کام درست طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا تو یرقان کی علامت ظاہر ہونے لگتی ہے، یعنی سمبل جو جائنڈس کے ہے وہ نمودار ہونے لگتے ہیں۔ اس کی فت میں مریض کی آنکھوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، جو مریض کی شدت اور نوعیت کے مطابق کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر مرض کی شدت زیادہ ہو تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ جلد کی رنگت بھی زرد پڑ جاتی ہے، اور اس کا سبب خون میں بلیروبین کی شرح نارمل سطح سے زیادہ ہو جانا ہے۔ یرقان کے اسباب، یرقان داخلی اور خارجی دونوں اسباب سے ہو سکتا ہے، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹر۔ کچھ نومولود بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد ابتدائی دنوں میں اس کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہ موراثی یا داخلی سبب کہلاتا ہے، یعنی جینیٹک۔ اس کے علاوہ خارجی اسباب مندرجہ ذیل ہے: آلودہ پانی کے استعمال، مریض کے جسم سے نکلنے والی رطوبتوں سے، مریض کے استعمال شدہ اشیاء سے، مریض کے استعمال شدہ بلیڈ سرنج سے، مریض کے خون کے تندرست انسان میں انتقال سے، مریض کے استعمال شدہ بلیڈ سرنج اور ٹوتھ برش وغیرہ سے۔ سمپٹمز آف جائنڈس، یرقان کی علامات۔ جگر کے افعال متاثر ہونے سے مریض کے جسم میں مندرجہ ذیل علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہلکا بخار ہوتا ہے۔ نمبر 2 آنکھوں، جلد اور ناخنوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پیٹ میں خصوصاً جگر کے مقام پر درد محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4 بار بار قے آتا ہے۔ نمبر 5 بار بار پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 6 مریض کے پیشاب کی رنگت زرد ہوتی ہے۔ ڈائگنوسس آف جائنڈس، یرقان کی تشخیص۔ آنکھوں کی رنگت کا زرد ہونا، جگر کے مقام پر ہاتھ رکھ کر جگر کا بڑا ہوا سائز محسوس کرنا، اور مریض کے خون اور پیشاب کے نمونے کا ٹیسٹ لے کر مریض کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ یرقان کی علاج، ٹریٹمنٹ آف جائنڈس۔ نومولود بچوں میں اس مرض کا علاج نیلیگو روشنی کی شعاؤں سے کیا جاتا ہے، لیکن ان شعاؤں کا استعمال ایک خاص وقت اور حد تک کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو فوٹو تھراپی کہتے ہیں۔ بچوں کی آنکھوں کو کپڑے سے ڈھانپ کر صبح کے وقت اور عصر کے وقت دھوپ میں رکھا جاتا ہے، اور اگر ضرورت ہو تو خون میں شکر کی مقدار کو معمول پر لانے کے لیے گلوکوز کی ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل اقدامات ضروری ہے: مریض کو پینے کے لیے گلوکوز ملا پانی بکثرت پلایا جائے۔ جگر کی سوزش کو کم کرنے کے لیے معاون ادویات کا استعمال کیا جائے۔ یہ ادویات شربت، گولیاں اور انجیکشن کی صورت میں دی جا سکتی ہیں۔ مریض کو زود ہضم خوراک کا استعمال کریں۔ مریض کو مکمل آرام کا مشورہ دیں۔ پریونشن اینڈ پریکاشن آف جائنڈس، یرقان سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر۔ یرقان سے بچاؤ کے لیے مندرجہ ذیل حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ نمبر 1 حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ نمبر 2 کھانے کی اشیاء مثلاً پھل وغیرہ اچھی طرح دھو کر کھائے جائے۔ نمبر 3 کھانے پینے کے اشیاء کو مکھیوں اور جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں۔ نمبر 4 گلے سڑے پھل استعمال کرنے سے گریز کریں۔ نمبر 5 کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لیا کریں۔ نمبر 6 مریض کی استعمال شدہ اشیاء مثلاً کپڑے، تولیہ اور بلیڈ وغیرہ کے استعمال سے اجتناب کریں۔ نمبر 7 پینے کا پانی ابال کر استعمال کریں۔ نمبر 8 صاف اور معیاری خوراک کا استعمال کریں۔ نمبر 9 انتقالی خون سے قبل خون کا معائنہ ضرور کریں۔ نمبر 10 مریض کو صاف ستھری اور ہوادار جگہ میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ آرام کا مشورہ دیں۔ اس طرح یہ چیپٹر اپنے اختتام تک پہنچا۔ MCQs کرنے سے پہلے اس کے کی پوائنٹس دیکھتے ہیں، یعنی اس چیپٹر کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے متعدی امراض، ایسے امراض جو بیمار شخص سے صحت مند شخص کو منتقل ہوتے ہیں، مثلاً زکام، تپ دق،
چچک وغیرہ. تشخیص یعنی معلوم کرنا، بیماری کا پتہ لگانا، ڈائگنوسس کرنا. موریثی وراثت میں ملنے والی خاندانی یعنی جینیٹکس ڈیزیز جو ہوتے ہیں. آلودہ پانی، گندا پانی. غیر متعدی امراض ایسے امراض جو بیمار سے صحت مند شخص کو منتقل نہیں ہوتے ہیں. ایڈز جنسی بیماری یعنی سیکشول ڈیزیز ہے. ہیپیٹائٹس بی اور سی کالا یرقان، فاسد مادہ، بیکار نقصان مادہ. البومین ایک قسم کا پروٹین جسے جگر بناتا ہے اور خون کو جمنے میں مدد دیتا ہے، یعنی بلڈ کلاٹنگ کرتا ہے. یہ ایک قسم کے پروٹین ہے جو لیور میں پروڈیوس ہوتے ہیں. بلیروبین ایک کیمیائی مادہ جو خون میں ہوتا ہے. یہ ایک کیمیکلز میٹر ہے جو خون میں موجود ہوتے ہیں. رطوبت جس سے نکلنے والی مائع مثلاً لعاب، جسم سے نکلنے والی مائع مثلاً لعاب، پسینہ، پیشاب وغیرہ، یعنی جو سیکریشن ہوتے ہیں جسم سے. یرقان جگر کی بیماری. نومولود بہت کم عمر بچے پیدائش کے وقت یعنی نیا پیدا ہونے والا بچہ. فوٹو تھراپی روشنی کے ذریعے علاج کرنا. فوٹو تھراپی، فوٹو مین لائٹ، تھراپی مین ٹریٹمنٹ، دا ٹریٹمنٹ آف سم ون تھرو لائٹ، اس کو فوٹو تھراپی کہا جاتا ہے. انتقالی خون یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن، خون دینا، کسی بیمار فرد کو دوسرے سے فرد کا خون منتقل کرنا. ایکسرسائز MCQs ہیں. درست جوابات منتخب کر کے لکھیں. زکام ایک ڈیش مرض ہے. متعدی، وبائی، غیر متعدی، خاص. کیا سوچتے ہیں اس کا کریکٹ آپشن کون سا ہوگا؟ اس کا کریکٹ آپشن ہے متعدی، یعنی ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے والا بیماری. نمبر 2، غیر متعدی امراض ڈیش منتقل ہوتے ہیں. بالواسطہ، بلا واسطہ، خود بخود، مل جل. اس کا کریکٹ آپشن ہے با، بلا واسطہ، یعنی انڈائریکٹ جو ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کو کنٹیجیس یا نان کنٹیجیس یا غیر متعدی کہا جاتا ہے. ہیپیٹائٹس ڈیش مرض ہے. متعدی، غیر متعدی، مورثی، غیر مورثی. اس کا کریکٹ آپشن ہے غیر متعدی. براہ راست میل ملاپ سے ڈیش بیماریاں لگتی ہے. شوگر غیر متعدی، متعدی بلڈ پریشر. اس کو ہم کنٹیکٹ ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں جو کنٹیکٹ سے ہوتا ہے، جس طرح کووڈ-19 کا سچویشن ہے تو اس کو متعدی بیماری کہا جاتا ہے. چچک ڈیش بیماری ہے. متعدی، وبائی، غیر متعدی، موسمی. اس کا کریکٹ آپشن ہے متعدی. تو آپ لوگوں نے کتنے درست کیے پہلے سے، اور اس میں آپ کیا سجیشن دے سکتے ہیں تو کمنٹس کریں. تھینکس فار واچنگ.